منظر میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اس کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جہاں غربت کا عالم ہے کہ تنگدستی کی وجہ سے کسان خودکشیاں کر رہے ہیں، غربت کا عالم ہے کہ اگر رکشہ چلانے والا رکشہ لے کر نہیں نکلا تو دو روٹی کا انتظام نہیں ہو پائے گا، اگر غریب انسان دہاڑی پر نہیں نکلا تو اس کے بچوں کے لیے انتظام نہیں ہو پائے گا۔ ایسے ہی اس غربت کا عالم ہے ایسی جگہوں پر، ایسے مقام پر کہ اگر کسی انسان نے گرمی اور سردی دیکھی اور مزدوری نہیں کی تو پھر یاد رکھو اس کے گھر کا چولہا نہیں جلے گا۔ لیکن اس جگہ کیا ہو رہا ہے، 20 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے ٹٹی میں بازیوں پر صرف ہو رہے ہیں۔ اسپتالوں کو نہیں دیکھا، معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، دوائی کا انتظام نہیں، ماں سرہانے بیٹھی ہوئی اپنے تڑپتے ہوئے نونہال کو دیکھ رہی ہے، باپ غریب چارپائی کے سرہانے کھڑے ہوا ہے، اپنی بے بسی پر ماتم کر رہا ہے۔ کاش پیسے ہوتے، کاش دولت ہوتی، کاش علاج کا اور کاش اپنے بچے کے بیماری کی شناخت کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہوتا، بچے کی جان بچ جاتی ہے۔ معصوم تڑپتا رہا، ایڑیا رگڑتا رہا، جان دے دی۔ سپیدے صبح نمودار ہونے سے پہلے اپنی ماں کے سینے سے چمٹ کر اللہ تعالیٰ کے حوالے وہ ہو گیا۔ لیکن ہم کیا کرتے رہے، اپنے ارمانوں کا سیر سجاتے رہ گئے، اپنے خواہشات کی قبرستان کو پاٹ کر نبی کی سنت کا مذاق بناتے رہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے۔ صبح ہوئی، بچہ مرا، اس بچے نے جان دی اور ساتھ ساتھ ہم جیسے منافقین کے ایمان کا جنازہ بھی نکل گیا۔ اس غربت کو ہم نے نہیں دیکھا۔ ایسی غربت کے عالم میں ہم نے خود دیکھا کہ باپ آتا ہے، بیٹی جوان ہو چکی ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے میڈم کیا بتاؤں، رشتے کے لیے گیا تھا، لیکن وہ جس کے پاس گیا تھا وہ کہتا ہے میرا بیٹا ماسٹر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا منسٹر ہے اور میرا بیٹا فلاکر ہے۔ اگر تمہارے پاس منگنی کے لیے 10 لاکھ روپے ہے تو بات آگے بڑھائی جائے۔ ہم نے اپنے بچے کی پڑھائی پر کئی لاکھ روپے خرچ کیے ہیں۔ میری تمنا یہ ہے کہ وہ پیسے جس باپ میں دینے کی صلاحیت ہوگی، دم ہوگا، ہم اسی کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لائیں گے، ورنہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ وہ بے غیرت لالچی، وہ جہیز کا بھوکا بھیڑیا اپنے ہاتھوں میں کشکول لے کر کے ناک کی طرح پن پھیلائے ہوئے بے غیرتی کے ساتھ فقیروں سے بدتر سوال کرتے ہوئے اسے شرم نہیں آ رہی ہے؟ اسے بتاؤ، اسے یہ بار کراؤ کہ کسی بچی کے باپ کے ارمانوں کا مذاق بنانا بہت مہنگا پڑے گا موت کے وقت، بہت مہنگا پڑے گا قبر میں، بہت مہنگا پڑے گا جب میرا رب کرسی عدالت پر بیٹھے گا۔ قیامت سے پہلے قیامت قائم ہوگی، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ جب باپ کا تبصرہ، باپ کا تذکرہ جو ماں سے ڈسکس کرتا ہے، باپ کیا کرے، ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے، اس بھوکے بھیڑیے کا منہ بند کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سگی بہنیں کمرے میں سنتی ہیں، اپنے باپ کی بے بسی کو دیکھتی ہے، اپنے باپ کی اس کراہ کو محسوس کرتی ہے جس کا ذمہ دار ہمارا معاشرہ، جس کا ذمہ دار ہم جیسے قوم کو بدنام کرنے والے ملا، حاجی نمازی، مفتی اور قاری، وہ بچیاں آپس میں کہتی ہیں بہنان باپ کا غم دیکھا نہیں جاتا، چلو کل چلتے ہیں اور اپنا کفن بھی اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، چل کر کسی دریا میں چھلانگ لگا دیں گے، چل کر کے کسی پٹری پر لیٹ جائیں گے، چل کر کسی مینار سے کود کر کے جان دے دیں گے، زہر کا پیالہ پی لیں گے، تختہ تار کو چوم لیں گے، پھانسی کے فندے کو مرحبا کہہ کر سینے سے لگا دیں گے۔ اللہ قیامت کے دن ان لڑکیوں کو بلائے گا کہ تم نے خودکشی کی، تم مجرمہ ہو، تم جہنمی ہو، جہنم کا کندہ بنو گی، جہنم کے شعلے کی غذا بنو گی، جہنم تمہیں قریب لے کر کے بھیجے گی، جلا کر کے خاکستر کرے گی۔ یہ بچیاں کہیں گے ربا
सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। लेकिन इतना तो बता कि मेरा कसूर ये है ना कि हमने फैसले को अपने हाथ में ले लिया, बहुत गलत किया, बड़ा खतरनाक डगर मुंतखब किया। हमने कांटों भरे रास्ते को तय करने का सोचा, लेकिन ये नहीं सोचा कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। हमसे गलती तो हुई, लेकिन इस बदबूदार सड़े हुए गंदे खलीस माशरे को, उन सेठों को, उन चौधरियों को, उन अमीरों को, उन कबीरों को जो अपने बच्चों को मंडी में उतार करके कुर्बानी के बकरे की तरह उसका सौदा करते थे शादी के मौके पर, उन्हें भी बुला। रब्बा हमें अपना जुर्म, अपना कसूर मंजूर है, इकरारी मुजरिम है, लेकिन हमसे पहले जहन्नम में जलने के हकदार वो है जिन्होंने माशरे में हमारी जिंदगी को अजीरन बना दिया। कोई नहीं बच सकेगा। अगर किसी ने फतवा दे दिया हो, आपको तसल्ली हो तो होती रहे। मैं ईमानदार आदमी हूं, पेश इमाम हूं। हमें अपने इल्म पर नहीं, अपने तकवे पर, इल्म क्या तकवा क्या, जरा सा दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाए तो पांचों कलिमे भी भूल जाएंगे। लेकिन जिन अकाबिर और जिन दरसगाहों से तालीम हासिल की है, जिनकी जूतियां सीधी की है, अकाबिर देवबंद तुम्हारी कब्रों पर अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए। उन्होंने हमें यही दर्स दिया है, जब घुटन का माहौल हो, लोग चप्पल मारे तुम्हें हकदार कहने के जुर्म में, तख्तेदार पर तुम्हें लटकाने के फिराक में हो, ऐसे वक्त में अपने होठों को अगर सियोगे तो तुम मुजरिम कहलाओगे। इन साहूकारों के जेब की तरफ न देखना, हकदार बेल लगी लिट्टी कह देना, नतीजा जो कुछ भी हो उसे तस्लीम कर लेना। जंजीर जुनू का तोहफा है, जंजीर से क्या घबराना है। हम हाथ बढ़ाए बैठे हैं, पहनाए जिसे पहनाना। हमें माशरे का खौफ है, इमामत का डर है। तुम निकाल दोगे, निकालते रहो, लेकिन अगर तुमने किसी मासूम लड़की के अरमानों का खून किया है, जहेज का डिमांड किया है, और इस नतीजे में वो गरीब जान से भी चली गई है, तो कल क़यामत में इन बेबस लड़कियों की एक एक सिसकी का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। इसके बगैर मैदान महशर से